ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة أهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وقال العزيز في كتابه المجيد والفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا. معزز سامعین، ہماری گفتگو آیہ نجوہ کے بارے میں جاری ہے کہ مومنین کو حکم ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو، جب بھی تم اپنے رسول کے ساتھ نجوہ کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو، تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دو. تو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو شروع تھی. تو وہ سوالات جو مولا امیر علیہ السلام نے اس آیہ کے نزول کے بعد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر پوچھے، اور آپ سلم نے ان کے جوابات عطا فرمائے. انہی کے بارے میں گفتگو ہے. تو کل چھٹے سوال کے بارے میں ہم نے کچھ عرائض پیش کی تھی، جس میں مولا امیر علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے سے پہلے بحکم خدا پہلے 1 درہم صدقہ دیتے ہیں، پھر بارگاہ نبوت میں حاضری دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیف ادعو اللہ، ہم خدا کو کیسے پکاریں، ہم بارگاہ خدا میں کیسے حاضر ہو کر دعا مانگیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بالصدق والیقین، سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ
اور یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حاضر ہو کر اس کی بارگاہ میں دعا مانگے تو وہ ذات دعا قبول فرمائے گی۔ تو خلاصتاً کل وہ 3 آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ خلاصتاً یہ کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ مجھے پکاریں اور میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو ان قریب ہم ان کو ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور پھر اسی زمن میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بھی پیش کی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کی روح ہے۔ تو آج چند روایات جو ہے وہ آپ سامعین کے سامنے پیش کرنی ہیں، جس میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن وعمود الدین ونور السماء ونور السماوات والارض، کہ یہ جو دعا ہے، یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں، یہ دست بے دعا ہوتے ہیں اس ذات کی بارگاہ میں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ مومن کی سلاح ہے، مومن کا اسلحہ ہے، وعمود الدین، اور دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سلاح جو ہے، یہ اسلحہ جو ہے انسان کو اس زندگی میں، اس ظاہری زندگی میں کہاں پر کام آتا ہے۔ جب انسان کسی دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس ظاہری دنیا میں ظاہراً اس کو اسلحہ چاہیے، اس کو ہتھیار چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ تو اگر اس کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، اگر اس کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا تو وہ مغلوب ہو جائے گا، شکست کھا جائے گا دشمن سے۔ تو اسی طرح پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا سلاح جو ہے، مومن کا اسلحہ جو ہے وہ دعا ہے۔ اب اس مومن کے پاس جو متاع گراں قدر ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کی اتنی بڑی دولت، اور جب اس پر شیطان حملہ کرے گا تو اس حملے سے بچنے کے لیے اس انسان کو دعا کی ضرورت ہے۔ اس مومن کو، اس ایمان کو بچانے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اگر اس نے اپنے عمل نیک کو بچانا ہے شیطان کے شر سے، شیطان کے حملے سے، تو دعا کی ضرورت ہے۔ اگر اس نے اس اپنے عمل کو ریا سے بچانا ہے تو اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اگر اس انسان نے، اگر اس مومن نے اپنے عمل کو بچانا ہے کسی بھی شر سے، اس کے لیے ضروری ہے دعا، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہے وہ عمود الدین ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ دین کا ستون ہے۔ ہمارے ہاں اگر آپ ایک گھر بناتے ہیں اور اس میں ستون ڈالتے ہیں، اگر وہ ستون نکال لیا جاتا ہے تو یہ پوری بلڈنگ جو ہے، یہ پورا گھر جو ہے وہ گر پڑے گا، زمین بوس ہو جائے گا۔ تو پیغمبر فرماتے یہ دعا جو ہے یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے دین میں۔
کہ جو انسان کا ارتباط پیدا کرتی ہے خدا کے ساتھ، کہ انسان جو ہے یہ مومن جو ہے یہ اعلیٰ و عرفہ مقامات جو ہے وہ طے کر سکے اس دعا کے ذریعے۔ اور پھر یہ نور ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ تو مولا امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعا مفتاح الرحمہ، یہ دعا جو ہے یہ رحمت کی چابی ہے۔ اگر آپ رحمت الہی کو لینا چاہتے ہیں، اگر آپ رحمت الہی کے دامن میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس رحمت واسعہ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، تو مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ چابی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ چابی دعا ہے۔ دعا کے ذریعے آپ اس رحمت کے جو دروازہ ہے، اس میں جو تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کو کھولنے کے لیے اس رحمت دعا کی جو چابی ہے یہ لگانی پڑے گی، پھر انسان جو ہے وہ اس رحمت کے دروازے میں داخل ہو سکے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَمِصْبَاحُ الظُّلْمَةِ، اور یہ ظلمت میں چراغ کا کام دیتی ہے۔ دعا جو ہے یہ ظلمت میں، اندھیرے میں، گھٹا ٹوپ وادیوں میں جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو اہل بیت علیہ السلام نے یہ درس دیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں کہ ان گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکلنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اور دعا جو ہے یہ مصباح ہے، یہ چراغ ہے کہ جو اندھیرے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے یوں نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمل البر کلہ نصف العبادہ و نصف الدعا، کہ انسان کے جتنے بھی اعمال نیک ہیں، وہ جتنے بھی اعمال خیر کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ عبادت شمار ہوتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ دعا پر مشتمل ہے انسان کی۔ تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل العبادہ الدعا، کہ بہترین عبادت جو ہے، افضل ترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ یعنی دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو، جو اس عابد کو، جو اس زاہد کو، جو اس دعا کرنے والے کو خدا کے تقرب کا سبب بنتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے اعلیٰ مقامات جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اس دعا کے ذریعے۔ اور وہ چیزیں کہ جو انسان عام حالت میں حاصل نہیں کر سکتا، وہ انسان اس دعا کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ پھر جو ہے امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں علیک بالصلاح الانبیاء، کہ میں تمہیں صلاح انبیاء کی تاکید کرتا ہوں۔ تو سوال ہوا وکیلا ما صلاح الانبیاء یا ابن رسول اللہ، یہ صلاح انبیاء کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قالا امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الدعا، دعا جو ہے یہ صلاح انبیاء ہے، انبیاء کا ہتھیار ہے، انبیاء کا اسلحہ ہے۔ یعنی انبیاء کا بھی اسلحہ جو ہے وہ دعا ہے، جس کے ذریعے یہ انسان جو ہے اپنا اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل کرتا ہے خداوند ذوالجلال کے ہاں۔ تو اب یہ دعا جو ہے یہ ایک سلاح مومن بھی ہے، یہ دعا عمود دین بھی ہے، دین کا ستون بھی ہے، یہی دعا نور سماوات والارض بھی ہے، یہ افضل ترین عبادت بھی ہے، مفتاح الرحمہ بھی ہے، یہ دعا مصباح ظلمہ بھی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر انسان اس دنیا میں رہ کر دعا کے ذریعے انسان وہ مقامات حاصل کر سکتا ہے
کہ جو انسان کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پس معلوم ہوا کہ قرآن اور احادیث نبوی اور فرامین اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں کہ دعا ایک بہت اہم کردار رکھتی ہے انسان کی زندگی میں، کہ اگر انسان کوئی بھی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کا وسیلہ وہ دعا ہے، اور وہ دعا بھی کہ جس کی تاکید کی ہے پیغمبر گرامی سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الصدق والیقین، کہ انسان صدق کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دست بلند کرے، اور دست بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کرے، تو وہ خدا خود اس نے استجابت کی ضمانت کی ہے۔ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ خود اس کا وعدہ ہے، کہ جب اس کا خود وعدہ ہے کہ وہ اصدق الصادقین ہے، اصدق القائلین ہے، وہ کبھی بھی اپنے وعدے سے منحرف نہیں ہوا، اور نہ اس نے آج تک اس ذات نے انحراف کیا ہے۔ بس ایام محرم ہیں، تو میدان کربلا میں جب دشمن اپنے نجس لاشوں کو دفن کر کے اسرا کو لے کر چلا گیا کوفہ میں، تاریخ کچھ یوں کہتی ہے کہ بنی اسد کی خواتین پانی کے بہانے آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کچھ لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں اور تازہ خون جاری ہے، اور جا کر اپنے مردوں کو یہ واقعہ بتایا، اور پھر مردوں کو لے کر آتی ہیں کہ ان لاشوں کو دفن کیا جائے۔ جب بنی اسد کے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کسی لاشے کے ساتھ سر موجود نہیں ہے، تو کس طرح یہ لاشیں دفن کیے جائیں؟ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک نحیف، ایک بیمار شخص جو وہ زہر ہوتے ہیں، اور وہ آ کر رہنمائی کرتے ہیں۔ رہنمائی کے بعد ان اجساد کو دفن کیا جاتا ہے، اور پھر نہر فرات کی طرف ایک لاشا پڑا ہوتا ہے، اس لاشے کی طرف جاتے ہیں، اپنے چچا عباس کے لاشے کو دیکھا تو ایک دفعہ آواز دی، علی الدنیا بعدک الافا یا قمر بنی ہاشم علیک منی سلام، اے چچا عباس تیرے بعد دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، میرا سلام ہو۔ اب عباس کو دفن کرنے کے بعد، چچا کو دفن کرنے کے بعد آتے ہیں، اب بنی اسد سے کہتے ہیں، بنی اسد کے لوگوں ایک چٹائی لے آؤ۔ جب وہ چٹائی لاتے ہیں تو مولا اپنے بابا کے لاش کے ٹکڑے جو ہیں چٹائی میں رکھتے ہیں، اور جب رکھ کر اب پھر اتارتے ہیں لاحد میں اتارنے کے بعد اب کچھ دیر دیکھا کہ زین العابدین باہر نہیں آ رہے۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن پر بوسہ دیا اور گریہ فرما رہے تھے۔ پھر باہر آتے ہیں، اور باہر آ کر مولا قبر بناتے ہیں، اور قبر بنا کر ایک جملہ لکھا ہے قبر حسین پر، لکھتے ہیں ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا،
یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو پیاس کی حالت میں غربت میں قتل کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم اجعل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من اوانہ وانصارہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندیہ. پروردگار محمد اور اہل بیت محمد عزت آبرو کا واسطہ جو بیمار صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے پریشانی دور فرما. تشیع جہاں کہاں آباد ہے ان کی حفاظت فرما. جہاں جہاں سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری ہو رہی ہے پروردگارہ ان کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام شیعہ کو نیست و نابود فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.